میں آ گیا کون سفیان سوری؟ یہ سفیان سوری، اس نے بیعت کی جناب زید کی، بہت بڑا عالم ہے، اس سے بہت روایات ہیں. اب لیکن اس کے بعد جب یہ پہنچا، مدد کرنے بھی پہنچا، لیکن جنگ ختم ہو گئی، زید شہید ہو چکے تھے. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ جناب یحییٰ بن زید کی شہادت کے بعد جو زیدیہ گروپ ایک جمع ہو رہا تھا نا، شیعہ نہیں تھے، سن لو، زیدیہ. شیعہ کہاں سے آئے؟ وہ سب وہ تھے جو بیعت توڑنے والے تھے، انہوں نے بعد میں فرقہ بنایا زیدیہ. زیدیہ کا زیدیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، زیدی سادات ہیں، زیدی جناب زید کی اولاد ہیں، وہ زید کی اولاد الگ، یہ زیدیہ فرقہ الگ. تو یہ سفیان سوری زیدی فرقے میں شامل ہوا، زیدیہ بنا اور ان کا بہت بڑا عالم قرار پایا، ان کا فقیہ بنا. تو شیعہ کہاں سے آیا؟ زیدیہ فرقہ جو بنا اس میں شیعوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو ان لوگوں نے بنایا تھا جن لوگوں نے بیعت توڑی چلے گئے. شیعہ کہاں تھا اس میں؟ کوئی سید بھی نہیں تھا. بعد میں کوئی سید آج گیا، اس نے زیدیہ مذہب قبول کر لیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بتا رہا ہوں کہ جب فرقہ وجود میں آیا، شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ شیعہ وہی تھے اس زمانے میں بھی جن کا یقین تھا 12 اماموں پر. آج تک جناب زید سے اتنی محبت کرنے کے باوجود بتائیے آپ میں سے کوئی بھی جناب زید کو امام زید کہتا ہے؟ شیعہ نہیں کہہ سکتا محبت کا. کیوں؟ جانتا ہے کہ منصب امامت اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کہ اس لیے زیدی ہونے پہ کبھی وہ نہ کیا کرو لوگ نسبت، ہاں زید سے نسبت دے رہے ہیں نا، بالکل ہے، یہ تو فخر کی بات ہے، یہ کوئی شرمندگی کی بات تھوڑی ہے. زیدیہ فرقہ الگ ہے، زیدی سادات ہیں، زیدیہ فرقے کا سادات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ ان کی فقہ حنفی اب تک رائج تھی، فقہ حنفی میں فقہی اعتبار سے عمل کرتے تھے. ان کی نماز کا طریقہ ہم سے الگ، ان کی امامت کا سلسلہ پیچھے تک جا کے ملتا ہے جہاں ہم نہیں ملاتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ تو اب ہوا ہے کہ چند سالوں سے وہ زیدیہ فرقہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف واپس پلٹتی. اب وہ پلٹنا شروع ہوئے ہیں، اب وہ ادھر آنا شروع ہوئے. کیوں؟ انہوں نے سب کو دیکھ لیا، پوری دنیا کو دیکھ لیا کہ میدان کا مرد شیعہ ہے. یہ ہے شیعہ جو ساری دنیا میں قیام کر رہا ہے. یہ حوالے دینے والوں کہ شیعوں نے ساتھ چھوڑ دیا، شیعوں نے، آج بتاؤ نا کون کھڑا ہے میدان میں؟ سامراج کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، ملوکیت کے مقابلے میں، جبر کے مقابلے میں، آمروں کے مقابلے میں، پوری دنیا میں کوئی کھڑا ہے تو شیعہ کھڑا ہے. برا بھلا کہو، کچھ کہو، اس سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کوئی مملکت ہے نا جسے دنیا شیعہ مملکت کہتی ہے، وہی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں. اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے کوئی ثبوت؟ کہ آج دیکھ لو نا کون کھڑا ہے، آج دیکھ لو نا کون لڑ رہا ہے. کہاں ہو تم؟ ہمیں روافظ کا الزام دینے والوں، سارے تو سامراج کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہو، ہم پہ الزام لگا رہے ہو. ہم تو آج بھی کربلائی لوگ ہیں، آج بھی حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی آل علی کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک جملہ رٹ لیا تاریخ میں، شیعہ نے ساتھ چھوڑ دیا، شیعہ نے ساتھ چھوڑ. آج کون لڑ رہا ہے؟ چلو آج بتاؤ نا، آج کون ہے میدان میں؟ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ ایسے نہیں پڑھ رہے یہاں پہ بیٹھ کے کہ ہوا میں آواز چلی جائے ہماری اور تحلیل ہو جائے. نہیں، اس کی بازگشت ہے، اس کی گونج ہے، اور رہے گی یہ آواز، ہمیشہ رہے گی، سب کے کانوں میں جائے گی یہ آواز. آؤ آج دیکھ لو نا، آج دیکھ لو کون کھڑا ہے، بتاؤ نا. شیعہ تو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، آج کون چھوڑ کے بھاگا ہے؟ آج کس نے سرنڈر کیا ہے؟ کون اسلامی مملکتوں میں یہود و نصارہ کو لا کے بٹھا رہا ہے؟ کون خیانت کر رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ؟ اور لڑ کون رہا ہے؟ دیکھو تمہارے سامنے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ زیدیہ الگ، زیدی یہ الگ بات ہے کہ وہ سب اب زیدیہ فرقہ پلٹ کے الحمدللہ واپس اس طرف آ رہا ہے. کیوں؟ ان کا تھا کہ قیام بالسیف. وہ دیکھ رہے کہ سامراج کے خلاف کون لڑ رہا ہے اور کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے. شیعہ بے وفا ہوتا تو ساتھ دیتا. شام میں، یمن میں، لبنان میں، عراق میں ایسے الزام لگا دیتے ہو بغیر تاریخ کو کھنگالے ہوئے. اس لیے میں نے یہ خون جگر آپ کے سامنے رکھا ہے 8-9 دن میں، تاکہ یہ بات محفوظ ہو جائے، معلوم ہو جائے بچے کو کہ شیعہ کسی دور میں اپنے اماموں سے بے وفائی کرنے والا نہیں تھا، نہ ہے، نہ کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا.
چند افراد نکال دو، میں نے کہا نا وہ ہر قوم میں نہیں ہے، ہر قوم میں خیانت کار ہوتے ہیں۔ کون سی قوم ایسی ہے جس میں خیانت کار نہیں ہے بھائی؟ کون سا گروہ، کون سا ملک، کہاں؟ ہر جگہ یہ ہے، ہمیشہ سے ہے۔ آج سال گزر چکے، ایک وفد گیا وہاں اور اس نے جا کے چھٹے امام سے سوال کیا کہ بھی ایسے ایسے زید نے قیام کیا ہے، آپ کی کیا رائے؟ وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، میں کل بھی آپ کی خدمت میں جاؤ اس کی آواز کا جواب دو، اس کی آواز کا جواب۔ اور انہی نے یہ خیانت کی کہ کوفے میں آ کے یہ جملہ نہیں بتایا کسی کو بھی، کیونکہ وہ ڈر گئے کہ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا، سب کو سمجھے تھے امام منع کر دیں گے۔ امام نے کہا نہیں، جاؤ اس کا ساتھ دو، اس کی آواز کا جواب دو۔ تو وہ مایوس ہو کے آ گئے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے یہ کسی کو نہیں بتایا کہ امام نے کیا کہا۔ وہ یہ نا کہ تاریخ میں اب تاریخ کرے گا امام کی تو حمایت نہیں تھی، امام نے تو حمایت کی، وہ چھپا گئے۔ دوسرا کام کیا کیا کہ اب کیونکہ ایک طبقہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ والا طبقہ پیچھے ہٹ چکا تھا اور سب سے بڑا طبقہ وہی تھا، کیا کیا جائے؟ تو اب ایک گروہ بنایا گیا کہ اب جان کیسے چھڑائی جائے زید سے، کہ اب تو پھنس گئے، بیعت تو ہم نے کیا، اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو، شیعوں پہ جو الزام ڈالتے ہیں نا وہ اب بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ پورا وقت گیا اور جانے کے بعد جناب زید سے وہی جہاں سے وہ فساد کا آغاز کرتے نا وہیں سے سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیے کہ شیخین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب زید حیران ہو گئے، کہنے بھائی یہ موقع ہے، اچھا یہ سوال جواب کرنے تھے پہلے کرتے، بیعت سے پہلے کرتے، اب یہ کون سا موقع ہے؟ قیام ہو رہا ہے ظلم، ہمارا نعرہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہمارا نعرہ ہے رضائے آل محمد، ہمارا نعرہ ہے یہ ملوکیت سے نجات، عامروں سے نجات، ظلم سے نجات، جبر سے نجات، تو تم یہ سوال کیا لے کے بیٹھ گئے؟ کہا کہ نہیں یہ تو طے ہونا چاہیے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مزید ہیں۔ اب ایسے دو رائے پہ کھڑا کر دیا جناب زید کو کہ جناب زید کیا جواب دیں؟ جناب زید نے کہا کہ دیکھو آخری بات جو میں کہہ سکتا ہوں، آخری حد تک جا کے بس وہ یہ کہہ سکتا ہوں تمہارے سامنے کہ آل رسول کا حق تھا، انہیں نہیں ملا، آل رسول کا حق تھا انہیں، باقی باتوں کی میں تائید نہیں کرتا، جو کفر کی حد تک کوئی چلا جائے تو میں وہاں تک نہیں جاتا۔ اب یہ بتائیے ایک معقول جواب تھا نا، معقول جواب تھا کہ کفر کی حد تک میں نہیں جاتا کہ کسی کو کفر کا فتویٰ لگا دو، ہمارے یہاں ایسا ہے بھی نہیں کہ فوراً فتویٰ لگا دو، کفر کا فتویٰ میں نہیں لگاتا ہوں۔ تو لو جناب اب مسئلہ ہو گیا، اب کہنے کے جواب کا ان سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں جنگ کریں بنی امیہ سے؟ یعنی اس کو انہوں نے دوسرے معنی میں رنگ میں دے دیا، دوسرا رنگ دے دیا اس کو کہ جب وہ اچھے ہیں برے نہیں ہیں کچھ نہیں، تو پھر جھگڑا کیسے؟ ان کا بھائی ہمارا جھگڑا اس بات پہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ وہ پہلے والے صحیح تھے یا غلط تھے، ہمارا جھگڑا تو اس پہ ہے جو ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ باہر نکلے، شیعوں میں الٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ شیعوں میں کیا پروپیگنڈا شروع کیا کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں شیخین سے کوئی جھگڑا ہی نہیں، شیخین بہت اچھے تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب وہ جو شیعہ تھے وہی پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس بیج بو دیا، جب بیج بویا شہر میں گیا بات، تو پھر شہر میں کتنی باتیں ہوں گی؟ اب شہر میں تو قیامت ہو گئی نا، ہر گھر میں بحث شروع ہو گئی، ہر گھر میں بحث، بولو جی بس ان کا مقصد حل ہو گیا، جیسے یہاں ہوا کہ گھر گھر پڑوس پڑوس۔ میں نے اس لیے پہلے مثالیں دے دی تاکہ سمجھنے میں آپ کو پس منظر آسانی ہو جائے کہ ہوا کیا زید کے ساتھ۔ اب بہانہ مل گیا لوگوں کو، نہیں ہم زید کے ساتھ نہیں، ہم زید کے ساتھ نہیں، وہ سب جناب سب نے بیعتیں توڑنا شروع کر دی۔ ادھر حشام نے حکم دیا کہ فوراً جہاں بھی ہے زید کو اریسٹ کرو، سر میرے پاس بھیجو کاٹ کے۔ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عامر اور طائمہ یا طائمہ، ان دونوں کے گھر میں آپ کبھی اس کے روپوش، یہاں بھی مخبری کا انداز وہی ہے جیسے جناب مسلم کی ہوئی تھی نا، معقل غلام آیا تھا، اپنا بن کے آیا تھا، روتا تھا پیٹتا تھا، مسجد کوفہ میں بیٹھ کے دعائیں کرتا تھا کہ دیکھو یہ میں جان لٹانے آیا ہوں اپنے امام پر، اور یہ مجھے امام سے نہیں ملاتے، میں اللہ کی شکایت کروں گا، شکوہ کروں گا۔ تو بیچارے جناب مسلم نے سجا پسیج گئے، ظاہر معصوم تو نہیں ہے، وہ ڈر گئے کہ بھئی ایسا نہ ہو اللہ کی یہاں شکایت کرے، اتنا بڑا مجاہد آیا ہے۔ تو ایسی ایک مجاہد یہاں پیدا ہو گیا، اس کو بھیجا گیا، تو جا بھائی، تجھے کوئی نہیں جانتا، کوفے میں باہر سے بلایا گیا، تم جا۔ وہ جناب درہم و دینار اور یہ اور وہ روتا پیٹتا کہ مجھے جان قربان کری، مجھے جان نچھاور۔ آخر لمبی داستان، خلاصہ یہ کہ وہ جناب زید سے ملا تاکہ پتہ معلوم ہو جائے۔ ملنے کے بعد اس نے اور وہی فہرست تیار کی، کون کون ساتھ ہے، کون سا حالات۔ یہ باتیں کرنا ضروری تھی نا آپ سے، کیونکہ ایک مجلس سے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے ساتھ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ ایسے ہی کردار، ایسے ہی غدار ہمارے یہاں ڈالے گئے ہیں کہ جو ہمیں، جن کا ایک ہی کام ہے، ان کو توڑو، ان کو بکھیرو، ان کو توڑو، ان کو بکھیرو، ان کو منتشر کرو جتنا منتشر کر سکتے۔